السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن کی سب سے پہلی جو سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی فضیلت کے بارے میں کہ قرآن مجید میں اتنی زیادہ اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، تو آج ہم اس کے بارے میں جو ہے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہے سب سے پہلے تو یہ قرآن کی جو ہے یہ پہلی سورت ہے، یعنی اس کو ہم الفاتح بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو اس کا مطلب ہے کہ کھولنے والی کتاب، یعنی جو ہمارا قرآن مجید ہے وہ اسی سے آ کر کھلتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے قرآن کی چابی بھی کہتے ہیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ اسے جو ہے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ قرآن کی یہ واحد سورت ہے جس کی فضیلت آئی ہے۔ اس کی جو فضیلت کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو یہ سب سے زیادہ افضل سورت ہے۔ قرآن پاک میں پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک اے نبی ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں 7 آیات، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی کو کہ ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں 7 آیات، جو کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو اور کسی بھی مقطع فکر سے ہو، وہ کم از کم 5 فرض نمازوں کی رکعت میں 17 دفعہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کو۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، یعنی اگر ہم سورہ فاتحہ کو نماز میں نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہیں اچانک زوردار جو تھی آواز سنائی دی۔ یہ جو واقعہ ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آسمان میں ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے کبھی نہیں کھلا، اور اس جو دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے سلام عرض کیا اور اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوئی، اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہوئی ہے 2 نوروں کی، جو آج سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ہوئی۔ تو اس میں جو بشارت تھی، 2 بشارت ہوئی ہے 2 نوروں کی۔ ایک اس میں جو تھی پہلی تھی وہ سورہ فاتحہ تھی، اور جو دوسری تھی وہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی۔ یہ وہ نور ہے جو آج سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، یعنی اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی ترتیب جو ہے کہ قرآن کی یہ جو پہلی سورت ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت آپ ان احادیث سے لگا سکتے ہیں اس کا اندازہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے میری جیت بیان کی ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان وہ معاہدہ ہے۔ کیا معاہدہ ہے وہ؟ کہ اس نے میری ہی عبادت کرنی ہے اور مجھ سے ہی مدد مانگنی ہے۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو اس دعا میں میرے بندے نے جو کچھ میرے سے مانگا ہے میں نے اس کو عطا کیا۔ تو اس کی فضیلت آپ ان احادیث سے، اس کے ترجمے سے خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں بیان کی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سورت کو ہم سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کی احادیث ہم دیکھیں گے، بخاری مسلم کی احادیث ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہے ایک قافلے میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے جو تھا پڑاؤ کیا۔ وہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا جہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے
ایک جگہ رک کر پانی کے لیے ہو گیا تھا، تو اس کے سردار کو کسی سانپ یا بچھو نے جو تھا وہ ڈس لیا تھا۔ تو ایک آدمی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو دم آتا ہو زہریلے جانور کا؟ ایک آدمی نے کہا کہ ہاں مجھے آتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں اس کے بدلے میں بکریوں کا ایک ریور موازنہ لوں گا۔ تو وہ بہت زیادہ مجبور تھے، انہوں نے حامی بھر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ اس آدمی کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس نے دم کیا، اس نے یہی سورت پڑھی، سورت فاتحہ پڑھی، اور احادیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شخص دم سے ایسے ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہوتا ہے، لیکن نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو جنتیوں کے زبان پر جب ہم مر جائیں گے تو جو جنتی ہوں گے ان کے زبان پر یہی ورد ہوگا، الحمدللہ الحمدللہ، ہر طرف سے یہی آواز سنائی دے گی بس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے ان الفاظ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔